السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ اتنی شان اور منزلت والا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی رات چنی جو رات بھی بابرکت بن گئی اس کلام کی وجہ سے۔ ایسے نہیں کہ وہ رات میں برکت تھی، مگر اس کلام کو چونکہ اس رات میں نازل فرمایا گیا تو وہ رات بھی برکت والی بن گئی۔ جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار، جس نبی پہ یہ کلام اترا وہ تمام انبیاء کے سردار۔ جس رات میں اترا وہ بابرکت، جس مہینے میں اترا وہ بابرکت۔ آپ مجھے بتائیں جو جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب کی وہ جگہ بابرکت ہو گئی، تو جس سینے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے منتخب کر لے وہ سینہ کتنا بابرکت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی رات میں اتارا جو بڑی بابرکت، یعنی بابرکت مطلب کیا؟ قدر و منزلت والی، خیر والی۔ اور وہ کون سی رات ہے اور اس میں کیا برکت ہے؟ اب اس کو یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں قرآن کریم کی جو تفسیر ہے نا، سب سے پہلے قرآن سے ہی کی جاتی ہے۔ ایک جگہ جس کی یہاں پہ تفسیر نہیں کی گئی، آپ کو اس کی تفسیر قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ پہ مل جائے گی۔ اسی وجہ سے وہی تفاسیر سب سے بہترین ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلے قرآن سے تفسیر کی جاتی ہے، اس کے بعد قرآن کی حدیث سے تفسیر کی جاتی ہے۔ تو کوئی آیت بھی آپ کو اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس کا معنی کیا ہے، تو اس کی دوسری جگہ یقیناً کہیں تفسیر آئی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ نے کہاں پہ اس کو پڑھا ہے کہ یہ قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یہاں پہ کہا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور اس لیلہ کو بیان کیا گیا کہ وہ کون سی رات ہے؟ جی ہاں، سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اب لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا سال میں کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے؟ کیا وہ 15 شعبان کی رات ہے، یا وہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے، یا وہ محرم میں کوئی رات ہے، یا کوئی سفر میں رات ہے، یا کوئی ذی الحج میں رات ہے؟ کون سی رات ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا؟ تو ہمیں اس کی بھی تفسیر مل جاتی ہے سورہ بقرہ میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ تو کنفیوژن دور ہو گئی، قرآن نے قرآن سے ہی تفسیر کی کہ وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا۔ اس کا مطلب لیلۃ مبارکہ جو ہے وہ رمضان میں ہے۔ اور اب ہم حدیث کی طرف جب آتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا کہ یہ رات آپ جس میں کہ قرآن نازل ہوا یہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے۔ اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں وہ رمضان کی پہلی رات کو اترے، تورات 6 کو، انجیل 14 کو، اور زبور 19ویں کو، اور رمضان کی 25ویں رات کو یہ قرآن اترا۔ یعنی اس حدیث میں 25ویں رات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ 27ویں یا 29ویں ہو سکتی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ یعنی ایگزیکٹ ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سی ایگزیکٹلی رات ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ رات بدلتی رہتی ہے ہر سال میں، لیکن جس سال میں قرآن نازل ہوا ہے وہ
25ਵੀं رات تھی. اب ہمیں اس سے پتہ چلا کہ سبحان اللہ رمضان کا مہینہ کتنا کوئی مبارک مہینہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام جو کلام ہے وہ اسی مہینے میں نازل فرمائے. اب اس کو کہا گیا کہ یہ مبارک رات ہے. اس کی کیا برکت ہے؟ برکت کا معنی بھی آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کی برکت کیا ہے. وہ یہ جس طرح کہ ہمیں اپنی اس میں سورہ قدر میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ خیر من الف شہر ہے، بہترین ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات یہ اس کو برکت کہتے ہیں. یعنی برکت کیا ہوتی ہے؟ یعنی تھوڑی سی چیز میں اتنی زیادہ خیر ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے. ہے ایک رات، وہی جو 8-10 گھنٹے کی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو برکت ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ more than 83 years کی عبادت، ایک رات کی عبادت اتنی زیادہ خیر لانے والی ہے، اتنا زیادہ اجر کے باعث بننے والی ہے. more than 83 years 83 year 4 month بنتے ہیں 1000 مہینے. اس سے زیادہ خیر، اس سے بھی زیادہ بہتر کیا، کتنی خیر ہے اس کے اندر. اب علماء کہتے ہیں اس کے اوپر ہم نہیں بتا سکتے. 1000 مہینے سے زیادہ مطلب 2000 مہینوں کے برابر یا 10,000 مہینوں کے برابر یا 1,00,000 مہینوں کے برابر ہم نہیں بتا سکتے. مگر یہ پتہ چل گیا کہ اس سے بھی زیادہ خیر. اگر تم ایک رات میں عبادت کرو، 83 ایئرز تم عبادت کرتے رہو، تو 83 ایئرز کو عبادت کر نہیں سکتا. لیکن چلو کسی نے کر لی، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ ایک رات ہے. تو جس کو یہ ایک رات مل جائے، سوچیں کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنی بڑی برکت ہے اس میں. اور پھر اس کی اور برکت کیا ہے؟ کوئی اور بھی ہے؟ جی، اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. ویسے تو وہ پیغمبروں کے اوپر اترتے تھے، ان کے اوپر وحی لے کر آتے تھے، لیکن ویسے نہیں آتے سارا سال. لیکن اس رات میں وہ اترتے ہیں فرشتوں کی ایک فوج کے ساتھ. اتنے فرشتے اترتے ہیں جتنے زمین پہ سنگریزے، جتنے پتھر ہیں زمین پہ اتنے فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ، کہ یہ رات فرشتوں سے بھر جاتی ہے. اور کیا ہے؟ اور اس کی برکت کیا ہے؟ سلامتی سلامتی ہے اس میں، خیر ہی خیر ہے اس کے اندر. اتنی سلامتی ہے، فجر کے وقت تک سلامتی سلامتی ہے اس رات کے اندر. کتنی پیاری رات ہے یہ. ایک رات تو یعنی کوئین ہے تمام راتوں کی. جتنی پورے سال کی راتیں اتنی زبردست نہیں ہے جتنی کہ یہ ایک رات ہے. کہ اس ایک رات کی خیر کوئی سمیٹ لے تو اس کے تو بھاگ جاگ گئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر سے، بھلائی سے محروم رہا. یعنی جس نے اس کو اگنور کیا، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس میں اس نے عبادت کی کوشش ہی نہیں کی، وہ تو ہر خیر سے ہی محروم ہو گیا. جو پڑا سوتا رہا، ڈزنٹ کیئر. اور اس رات کی خاص عبادت کیا ہے؟ قیام اللیل، قیام کرنا. چلو جو قیام نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو کوئی بھی عبادت کرے اس کے اندر. قرآن پڑھ رہا ہے، وہ تسبیحات کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، سب ہی اچھا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رات میں لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تاکہ ان ساری راتوں میں کہیں کوئی لیلۃ القدر ہے تاکہ وہ مس نہ ہو جائے. اور یہ بھی فرما دیا اگر کوئی کمزور ہو، نہیں ساری 10 راتیں میں عبادت کر سکتا تو کم از کم وہ آخری 7 راتوں میں عبادت کریں. 7 راتیں ضروری ہیں کہ آپ اس کے اندر عبادت کریں. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک رات میں نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. انا کننا منذرین، بے شک ہم ہیں وارن کرنے والے، ڈرانے والے. کس لیے نازل کیا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ آیا قرآن؟ آپ اور میں شاید کوئی اور مقصد بتاتے ہوں، لیکن یہ ثواب کے لیے آیا. دیکھیں ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. بہت اچھی بات ہے، ضرور آپ کو ملیں گی. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا گھر میں ہونا چاہیے، گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اس لیے بھی یہ قرآن آیا ہے تاکہ جب ہم نئے گھر خریدیں نا تو پھر ہم اس کی ایک ختم کرا لیا کریں اس کا گھر میں. یا آپ دیکھیں نا جو فوت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی قرآن چاہیے نا کہ بھئی ہم اس کے بعد پھر ساروں کو بلائیں، ایک پارٹی کریں، اس میں بھی ساروں کو بٹھائیں اور وہ ان سے قرآن پڑھوائیں، ایک برسی کر لیں ہم.
پارٹی تو نہیں لیکن ایک یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم نے کر لیا، یا پھر ہم نے ایک یعنی کوئی بڑا اپنے بڑا خیر کیا، بڑی محبت ہے ہمیں اپنے فوج سے اترانے، تو برسی ان کی کرنی ہے، تو اس پہ پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ قرآن پڑھ لیا۔ چلو کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بہت ہی بیمار ہے، اب وہ اس کی جان نکلنے والی ہے، تو اس کے لیے قرآن ہے۔ اب میرے اور آپ کے نزدیک شاید یہ ڈیفینیشن ہو کہ کیا مقصد ہے اس کا، ہم یہ جواب دیں، کیونکہ ہم یہ ایسا ہی سمجھتے ہیں نا، ہمارے نزدیک تو قرآن اسی کے لیے اترا ہے نا، لیکن اصل میں کس لیے اترا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا مقصد بیان فرمایا؟ اصل تو وہی بات ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو اتارنے والا ہے وہی بتائے گا نا کیا مقصد ہے اس کا، کیوں اس نے اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم وون کرنے والے، تاکہ لوگوں کو خبردار کر لیں کہ کس چیز سے، آخرت سے، آخرت کے دن کی آ جانے سے، اس کی تیاری سے، اس سے وارن کر دیا جائے کہ لوگوں تمہیں اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہاں پہ مستقل نہیں رہنا، لوگوں جاگو، غفلت سے اٹھو، سمجھ جاؤ۔ اور واقعی جب ہم قرآن کریم اس طرح سمجھتے ہیں ڈیپتھ میں، واقعی لگتا ہے نا، انذار ہوتا ہے نا۔ لیکن جب ہم بس ایسے بغیر سمجھے قرآن پہ قرآن ختم کر رہے ہیں تو کوئی انذار ہوتا ہے، کوئی ہمیں وارننگ ملتی ہے، یا ہمیں کوئی اس کی وجہ سے ہم کوئی اپنی زندگی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب جتنے لوگ ماشاءاللہ کورس میں آتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہماری زندگیاں بدل گئی، اس سے پہلے بھی تو قرآن پڑھتے ہی تھے بچپن سے، بلکہ کتنی دفعہ ختم کیا، اور قرآن کو ختم کرنے کی بھی ایک بڑی سیلیبریشن کی جاتی ہے، وہ بھی کی گئی ان کی کہ بھائی جی بچے نے قرآن ختم کر لیا۔ لیکن کتنا انذار ہوا، کتنی وارننگز ملی، کتنی زندگی درست ہوئی؟ اس لیے کہ اس کو بنا سوچے سمجھے پڑھتے جائیں تو وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، ثواب ضرور ملے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مقصد یہی ہے کہ آپ کو وارننگ ملے، کیونکہ یہ وارنر ہے، سمجھ لیں یہ انذار کے لیے آیا ہے، یہ تم اپنے آپ کو صحیح کر لو، سیدھے ہو جاؤ لوگوں، اس روش پہ چلتے رہے تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تو یہ کتنا ہمارا ہمدرد ہے نا یہ قرآن، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا۔ الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان پڑھنے کا شوق تو ہے، سورہ رحمان کئی لوگوں کی فیوریٹ سورہ ہے، لیکن رحمان کی سب سے بڑی رحمت انسان کے اوپر کیا ہے کہ اس نے قرآن سکھا دیا۔ یہ بات نہیں سمجھ آئی ہمیں، سورہ رحمان پڑھتے رہے مگر اسی کو نہ سمجھے کہ اس کی رحمت کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن، اظہار کس چیز سے ہوتا ہے کہ اس نے قرآن دے دیا۔ ہم تو سینے سے لگائیں اس قرآن کو کہ یہ ہمارا کتنا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہمارے پر کتنی بڑی رحمت کر دی، یہ نازل کرتے، ورنہ مجھے آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کیا وہاں پہ منزلیں ہیں، جنت کیا، جہنم کیا، حساب کتاب کیا، اس زندگی کو سدھارنا کیسے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کون سی چیزیں ہیں جو تجھے ناراض کرتی ہیں، اللہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہماری زندگی کیسی دیکھنا چاہتا ہے، ہم کس ڈگر پہ چلیں، صراط مستقیم کیا ہے، کہاں پتہ چلتا۔ تو یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں سرپرائز میں نہیں رکھا، ہم سرپرائز ہو جاتے اس دن، ہائے ہائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد پھر کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز باقی نہیں چھوڑا گیا کہ کوئی ایکسکیوز بنا لے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب جو فیل ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، جس کے پاس قرآن ہے اور اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اور اس دن جا کے اگر کچھ بھگتنا پڑ گیا تو پھر اپنے آپ پہ ہی روئے، اپنے آپ کو ہی کوسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے پاس یہ کلام بھیج دیا تھا، اس کے گھر میں تھا، اس کے پاس اپرچونٹی تھی، چانسز آئے اس کے سامنے، مگر اس نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہمیشہ منہ موڑ ہی کے رکھا، نظر دوسری طرف کر لی۔ یہ فلائر تو پہلے بھی آتا رہتا ہے، ان کا تو بس ایک ہی کام ہے، بس یہ تو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں، چھوڑو اس چیز کو، ابھی تو ہم بہت بزی ہیں، ابھی ہمارے اتنے کام ہیں، کوئی ہمارے پاس ٹائم ہے؟ ان فارغ عورتوں کا تو ٹائم ہی بہت ہے، ان کو کرنے دو۔ یہی کہتے کہتے زندگی نہ گزر جائے کہیں، پھر اس کے بعد پچھتاؤ گے کہ یہ اتنی بڑی رحمت آئی میرے پاس اور میں نے کیا کیا۔ یہ تو رحمت ہے، یہ مصیبت نہیں ہے خدا کے لیے۔
ڈرتے ہیں اس سے کہ ہائے کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بہت ساری عورتوں کو کیا چیز منع کرتی ہے, کیا چیز روکتی ہے قرآن کی طرف آنے سے. پتہ نہیں اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا نا ہمیں بھی ان کی طرح ہی بننا پڑے گا, حجاب سر پہ لینے پڑیں گے, اور یہ تو کہتے ہیں حجاب. پتہ نہیں ان کو تو صرف یہی لگتا ہے کہ قرآن میں پڑھتے ہی پتہ نہیں حجاب ہی لینا پڑ جائے گا, ہمیں مشکل پڑ جائے گی, پردہ کرنا پڑ جائے گا. وہ ہم نے کرنا نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے. مردوں کی یہ ہے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, کسی کا کوئی بہانہ, کسی کا کوئی. لیکن اندر ہی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان اس قرآن کی طرف نہیں آتا. وہ باہر رکاوٹیں نہیں ہیں, ہم باہر ڈھونڈتے ہیں نا, باہر نہیں ہیں, ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہم نہیں آنا چاہتے, ہمارے اندر ہی یہ شیطان ڈالتا ہے ایسے وسوسے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف ختم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو, غور سے سنو, اور کیا کہو, شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ شیطان اسی کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا, اسی کی طرف آنے دینا نہیں چاہتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ منذر ہے, یہ انذار کرتا ہے. یہ جب ان کو ڈرائے گا تو یہ ڈر جائیں گے اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دوڑ پڑیں گے, یہ اپنی زندگیاں بدل لیں گے. یہ کہاں اس کو قبول ہے, وہ تو اتنی محنت کر رہا ہے کہ بھولے رہو آخرت کو. یہی زندگی ہے, کھاؤ پیو اور مزہ کرو. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, بس. تو اس دھوکے میں نہ آئیں. قرآن آنکھیں کھولتا ہے. یہ زندگی مزے اڑانے کے لیے نہیں ملی, یہ زندگی انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے لیے نہیں ملی, یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے. وہ جنت ہے جو ہے انٹرٹینمنٹ کی جگہ, انجوائمنٹ کی جگہ, فن کی جگہ, جو کبھی ختم نہ ہوگا. جس نے اس دنیا کو سمجھ لیا کہ یہ مزے کی جگہ ہے, وہ دھوکے میں رہا. یہ قرآن میرے مزے ختم کر دے گا, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. پھر اس دن قیامت کے دن خود کو ہی ملامت کرے, کسی اور کو نہ کرے, کیونکہ اس کے پاس موقع تھے لیکن اس نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انذار کرنے کے لیے ہے. اب انذار بھی ہمیں سچ بتاؤں تو اچھا نہیں لگتا. کوئی ہمیں وارننگ دے رہا ہو نا, دیکھو بچ جاؤ, بچ جاؤ, اس دن سے بچ جاؤ, اس دن کے عذابوں سے بچ جاؤ, وہ بڑا مشکل دن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا رہا ہے. آخری آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری وہ بھی تو یہی ہے نا, ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں واپس لوٹنا ہے. لاسٹ پیغام جو انسانیت کو آیا وہ بھی تو یہی تھا, لیکن ہم کہاں سننا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم میٹھی نیند سونا چاہتے ہیں. ہم اتنے گہرے سوئے میں ہیں, جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ ڈیپ سلیپ میں, آپ لائٹیں جلائیں اس کو اچھا لگتا ہے, کہتا بند کرو لائٹ. کیوں؟ تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں, اٹھ جاؤ. وہ کہتا نہیں بند کرو لائٹ. وہ لائٹ میں آنا نہیں چاہتا, سویا رہنا چاہتا ہے. ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے. یہ قرآن ہمیں روشنی میں لانا چاہتا ہے لیکن ہم سوئے رہنا چاہتے ہیں, اندھیروں میں پڑے رہنا چاہتے ہیں. ہم گہری نیند سو رہے ہیں, ہمیں کوئی روشنی بھی پسند نہیں آ رہی. تو یہ انذار کرتا ہے, یہ تو جگا رہا ہے اس خطرے سے جو آگے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ یہی تو فرمایا تھا سب سے پہلے کہ لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے, لوگوں ایسا دن آنے والا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ وہ رات ہے جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر امر حکیم کا. ایک تو یہ رات کی بات کی جا رہی ہے کہ اسی رات کی جو لیلۃ مبارکہ ہے. اور یہ کون سی رات ہے؟ ابھی ہم نے اس کے اوپر دلیل قرآن سے تلاش کی تو پتہ چلا وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کی رات ہے. پہلے تو اس کے اوپر کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر مضبوط امر کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا مطلب کہ وہ لیلۃ القدر ہے. قرآن سے ہمیں یہ دلیل مل گئی کہ وہ کوئی اور رات نہیں ہے بلکہ وہ لیلۃ القدر ہی ہے. اب یہ کہنا کہ 15 شعبان وہ رات ہے,
جس کے اندر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بالکل بے دلیل بات ہے، اس لیے کہ قرآن کی نص، قرآن کا پروف ہے کہ وہ شعبان کی رات نہیں ہے جس کو ہم شب رات کہتے ہیں اپنے الفاظ میں، حالانکہ شب رات سے کوئی اس کا تعلق، ایسا کوئی رات کی ایسی بات ہی نہیں کی گئی. تو یہ ایک ذہن سے نکال دیں. بلکہ جو بھی لوگ احادیث پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں، وہ ساری اس قدر ضعیف ہیں، اس قدر ضعیف احادیث ہیں. اور یہ اس کے بعد جو علماء نے کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا یہ 15 شعبان کی رات جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے باقی ساری راتیں، یعنی بالکل نارمل رات ہے. اس کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہی تقدیر کو والی رات ہے، اس نے قرآن کی دیکھیں نص کے خلاف بات کی نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. یا تو آپ یہ کہیں گے یہ نہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا، دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا اسی میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ایسے ہی پتا چل رہا ہے نا، قرآن آپ کے سامنے ہے. یہاں تو آپ یہ کہہ دیں گے قرآن ہی نازل ہوا 15 شعبان کو. ٹھیک ہے، قرآن ہی 15 شعبان کو نازل ہوا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو آپ نے یہ بھی قرآن کی صاف آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی نفی کر دی نا. ٹھیک ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ رمضان میں ہی نازل ہوا تو یہاں پہ آتا ہے وہی رات ہے جس کے اندر قرآن بھی نازل ہوا اور اس میں تقدیر کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. اب یہ کہنے والے کہ نہیں اس رات تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ مجھے بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بھی دلیل ہمیں نہیں ملتی. ہاں ایک مفسر کو اس کے اوپر غلطی لگی تھی اور اس کے بعد وہاں سے لوگوں نے لے لیا، اور اس کے بعد آگے سے آگے پھر نہیں قرآن جی نہیں، تقدیر کے فیصلے اس کے اندر ہوتے ہیں. حالانکہ جمہور کا، میجورٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، فیصلے، سارے فیصلے اللہ کے حکم سے صادر ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ امر کا مطلب کیا ہے؟ کل امر حکیم. ایک مطلب لیا گیا قرآن، کیونکہ پیچھے قرآن کی بات آئی کہ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط بات کا، حکیم بات کا، قرآن کا، یعنی اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ اتارا گیا ہے، اس کو اس کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے کہ یعنی اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، جو کہ زیادہ اوتھینٹک بات ہے کہ اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں تقدیر کے. ٹھیک ہے، فیصلے اتارے جاتے ہیں تقدیر کے. اب تقدیر، ایک تقدیر وہ ہے جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ زمین و آسمان بھی قائم نہیں ہوئے تھے، اس وقت ابھی یعنی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ سب، کہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا اور وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ریکارڈ موجود ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو وہ ساری چیزیں وہاں پر گن کے لکھی ہوئی ہر چیز. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ قیامت تک کا علم لکھ دے. سب چیز یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. پھر ایک تقدیر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رحم مادر میں بچہ ابھی تخلیق پا رہا ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، ہر سٹیج پہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس سے کہ یہ مطلب ہے کہ بڑا ہوگا نہیں ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، مرد ہوگا عورت ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ فرشتہ پوچھتا ہے اور پھر وہ بھی تقدیر لکھ دی جاتی. اب یہاں پہ کون سی تقدیر ہے جو اس رات کے اندر اتاری جاتی ہے؟ تو یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس بھی تقدیر کا علم نہیں ہے. تو ان کو اس رات میں یہ فیصلہ سارا دے دیا جاتا ہے کہ اگلے سال اس رات تک، لیلۃ القدر تک کے سارے فیصلے ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہ کون سے فیصلے؟ امر حکیم. حکیم کا ایک مطلب ہے حکمت، حکمت والے. یہ سارے فیصلے حکمت والے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اور دوسرا محکم کے معنوں میں حکیم، مضبوط،
یعنی پکی بات، پکا، یہ اب نہیں بدلے گی، یہ پکی بات ہے. اب یہ کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کے حق میں جتنے بھی باتیں ہیں نا، کہ کس نے مر جانا ہے اس سال، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، بارشیں کتنی برسنی ہیں، زلزلے آنے ہیں کہ طوفان آنے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کس قوم نے اوپر جانا ہے، کس قوم کا زوال آ جانا ہے، کس بندے کو ہدایت ملنی ہے، کس نے گمراہ ہو جانا ہے، کس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، کس کے ساتھ کوئی بیماری پیش آ جائے گی، کس کے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش آ جائے گا، کس کے اوپر کون سی آزمائش آ جانی ہے، کس کے اوپر رزق کی فراوانی، سب فیصلے. کتنی امپورٹنٹ رات ہے نا یہ. اس سارے فیصلے ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. بلکہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بندہ چل پھر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا موت کا فیصلہ دے دیا گیا. یعنی جیسے سمجھ لیں کہ ایک قیدی کو سزائے موت سنا دی گئی ہو نا، تو وہ تو سزا ہوتی ہے، لیکن خیر اس طرح سے آپ کو ایک مثال دینے کے لیے سزائے موت سنا دی گئی ہو، وہ گھوم پھر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کو سزائے موت سنا دی گئی. اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی موت کا پروانہ دے دیا گیا، فیصلہ دے دیا گیا، فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا. اب اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ایک سال کو کون سا دن ہوگا یا کون سا منٹ، کون سا سیکنڈ ہوگا جس وقت اس کی جان لی جائے گی، لیکن وہ دے دیا جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی پارٹیاں کر رہا ہے، کبھی وہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، کبھی وہ میوزک سن رہا ہے، کبھی وہ ہنس بول رہا ہے، کھیل رہا ہے اور اپنے ایسے مشغولوں میں لگا ہوا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز آنے والی ہے. اللہ اکبر، یہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے.